حکومت نے ایک بار کونسلز، وکلا اور مختلف ماہر قانون کی جانب سے ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ 184/3 کے تحت جو مختلف فیصلے آتے تھے اس میں اپیل کا حق نہیں ہے، اپیل کا حق ملنا چاہیے، بینچ کی فارمیشن کے حوالے سے بھی تھا. تو وہ لوگ اس کو ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے ویلکم بھی کیا، لیکن اب اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت آنے والے دنوں میں کوئی کوشش کرے، اور جب سپریم کورٹ میں شاید چیف جسٹس عمر اتیاب بندیال جا چکے ہوں تو وہاں پر کیا ایسی فضا بن سکتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ حکومت کو، نگران حکومت کو کوئی اس میں سے راستہ مل سکے اور اس ایکٹ کو وہ دوبارہ انیکٹ کروا سکیں؟ بٹی صاحب بڑا ملٹی پرونگ سوال کر لیا آپ نے. تو سب سے پہلے جو بات ہوا ہے کہ جی یہ وکلا کا یا دیگر تنظیموں کا یا پولیٹیکل پارٹیز کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو آرٹیکل 184(3) ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے تحت جب بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں ایک ایپلیٹ فورم ہونا چاہیے. دنیا میں کسی بھی فیصلے کے خلاف اپیل کا جو ایک رائٹ ہے، یہ ایک انہیرنٹ رائٹ ہے کہ جو کہ دیا جاتا ہے. بٹ ہیئر یہاں پہ اس کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ فائنل اتھارٹی تھی تو اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کا رائٹ دینے کے لیے ہمیں جو آبویسلی ہم کوئی رات کو خواب دیکھیں اور صبح کہیں کہ جی اپیل کا رائٹ دے دیا جائے اور ایک پرچی لکھ کے اس کے ذریعے وہ رائٹ نہیں ملے گا. اس کا جو طریقہ کار ہے اپیل کے لیے، اس کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. آئین میں جب امینڈمنٹ ہو جائے تو بھلے سے اپیل کا رائٹ دے دیا جائے انڈر آرٹیکل 184 کے بعد آپ 184A لگا دیں، کچھ لگا دیں، ایپلیٹ رائٹ دے دیں. لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا، یہاں پہ نہ حکومت نے یہ جو لیجسلیشن کی یہ نہ عوام کو، نہ وکلا کو، نہ بار کونسل کو، کسی اور کو مد نظر رکھ کے کی. یہ جو ان سی لیجسلیشن ہوئی یہ بظاہر جو پرسن اسپیسیفک تھی. یہ لیجسلیشن بظاہر اس لیے تھی کہ حکومت کو نظر آ رہا تھا کہ کچھ ایسے فیصلے جس میں کہ آپ نے دو نام تو لیے، نواز شریف صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کا، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک دو اور فیصلے پائپ لائن میں ہیں کہ جن کے آنے سے پوری جو اپوزیشن اس وقت بیٹھی ہوئی تھی ان سب کو ریلیف ملنا تھا، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ نیب کی جو امینڈمنٹس ہیں. اچھا، وہ اپوزیشن کو ریلیف ملنا تھا. جی، وہ کون سے ممکنہ طور پر فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں؟ اپوزیشن نہیں، جو اس وقت حکومت تھی. جو حکومت تھی شہباز شریف اور ان کی حکومت اور ان کے جو ممبرز تھے، اس میں ایک یہ تھا کہ وہ خائف تھے کہ جو اب نیب کی امینڈمنٹ کا بل چیلنج ہوا ہے، یہ اگر یہ بینچ سیٹ اسائڈ کر دیتا ہے، الٹرا وائرس قرار دے دیتا ہے، تو ہم ایک اپیل کا رائٹ دیں گے، پھر ایک ایسا بینچ بنے گا اور کسی طریقے سے وہ ختم کروا لیں گے. تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے یہ ایک، میں سمجھتا ہوں ایک لینڈ مارک ڈیسیژن ہے، فار دا ریزن کہ اس میں انہوں نے جو بیسک ہمارے آئین کا سٹرکچر ہے اس کو اصل میں مینٹین رکھا. اوکے، اس میں آپ مزید اس پہ آپ سے بات کروں گا. سارہ بانو صاحب آپ سے میں جان لوں گا جو پوائنٹ آؤٹ کیا خاور ازباز صاحب نے معاملہ. آپ قومی اسمبلی میں موجود تھیں، آپ وہاں پر موجود تھیں، تو کیا آپ کو فیل ملی کہ کیا اس وقت ضرورت پیش آئی؟ آپ کو کیا بتایا گیا کہ اس قانون کے بنانے کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور کیا اپوزیشن کا جو آپ رول بہت ایکٹیولی آپ پلے کرتے نہیں، آپ لوگوں نے بھی اس قانون کے مسودے سے، اس کی منظوری کے سے اتفاق کیا تھا، یا آپ کی کوئی آبزرویشن تھیں جب یہ منظور ہو رہا تھا؟ نہیں جی، پہلے تو دیکھیں اپوزیشن کا آپ کے سامنے کہ جس اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں میں تو اس کو بی ٹیم ہی کہوں گی. اپوزیشن جو 2-3 لوگوں کی ہم تھی، جی ڈی اے یا جماعت اسلامی. راجہ ریاض صاحب تو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہی ہیں. جی، وہ آئینی اور قانونی رو سے تو وہ ہیں. اب یہ بھی پی ٹی آئی اتنا کھلا میدان ان کے لیے چھوڑ کے چلی گئی. جی، تو دیکھیں میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ جو ڈے 1 سے اور اب تک جو بھی ان کی لیجسلیشن ہوئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، وہ سب ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوئی ہے، کسی کے لیے نہیں ہوئی. یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایک ذہن میں تھا کہ یہ کرنا ہے. جو اسپیشلی 3-4 ہیں وہ تو میں سمجھتی ہوں. اب ظاہر اب آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی اور جو میں نے وہ تجزیہ، جی، تو وہ چیئرمین پی ٹی آئی مطلب بس نہیں چل رہا کہ کس طریقے سے اس چیز کو کچل دیا جائے. اور باقی جو ہوئی ہیں وہ ان کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جس چیز کے لیے وہ ایک مہنگائی کا نعرہ لگانے کے بعد کہ جی ہم نے سیاست قربان کر دی اور ریاست بچا لی ہے. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فکرہ ان کو، یہ سلوگن لکھ کے کس نے دیا.
تو سب کچھ اپنے لیے جب تھا. یہ صرف یہ قانونی دیگر بھی جب بہت اجلت میں قوانین منظور ہوئے تو حکمران جماعت اتحاد میں شریک دیگر جماعتیں اور ایون مسلم لیگ نون بھی یہ کہتی تھی کہ اپوزیشن پریشان مت ہو بلکہ ہمیں اپریشیٹ کرے، یہ قوانین فیوچر میں انہیں بھی سوٹ کریں گے، ہم سب کی بہتری کی بات کر رہے ہیں. تو آپ وہاں موجود ہوتی تھی، مسودہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا، کچھ لگتا تھا کہ یہ نہیں جی، اوورآل کوئی ایک ایسے لارجر اس کا امپیکٹ ہوگا ان قوانین کا؟ کوئی مسودہ وغیرہ کچھ ایسا وہ نہیں وہ ہوتا تھا. وہ جس اجلت میں اور جس طریقے سے وہ آتے تھے کہ وہ اس وقت بعض دفعہ تو اس کے اوپر وہ جو ایک ایجنڈا آتا تھا وہ بعض دفعہ تو اس پہ بل بھی مینشن نہیں ہوتا تھا کہ اس ایجنڈے میں یہ والا بل یا اس طرح وہ ہے. آپس کی باہمی رضامندی سے وہ کہتے ہیں کہ میں اب اس پہ کیا ایگزامپل یا کچھ چیز دوں، پھر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں دائیں بائیں نکل جاتی ہوں. نہیں آپ ایگزامپل دے تو سکتی ہیں بس عوام ایسے کو ہی ہے، سمجھانے کے کوئی لیے وہ نہیں. تاکہ سندھ کی عوام بھی سمجھ عوام سکے، سمجھ پنجاب کی بھی، چکی ہے، بلوچستان کی بھی. عوام سمجھ چکی ہے. اگر عوام کا اتنا درد ہوتا تو آپ کو ان 16 ماہ میں کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا. ہر چیز وہ کہتے ہیں نا سب آپ کی پہنچ سے سب کچھ دور نہ ہو چکا ہوتا. تو یہ اپنے لیے آئے، اپنے لیے سارا وہ کیا. اب یہ اپوزیشن کے مفاد میں ہے. اب اگر نیب کا کریں تو وہ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کیا تھا کہ جی وہ جو اس میں امینڈمنٹ ہے اس میں تو کافی سارے لوگ جو پہلے ادھر بھی تھے پھر ادھر بھی ہیں سب اس میں وہ آئے ہیں. تو ان 16 ماہ میں ویسے آپ کو کوئی ایسا قانون سامنے آیا جو عوامی مفاد کے لیے کیا گیا ہو، جس کے براہ راست عوام کو فائدہ پہنچنا ہو؟ کوئی ایسا قانون بھی آپ کی نظر کے سامنے، آپ کی نظر سے گزرا؟ ان گنہگار نگاہوں نے تو ایسا کوئی قانون نہیں دیکھا کہ جو اس کا وہ امپیکٹ یا جو میں کہہ سکوں کہ اس کا جو ڈائریکٹ بینیفٹ ہے وہ عوام کے لیے. میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. کچھ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو شاید میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہوگا. آپ مجھے بتا دیجئے مطلب کیا کیا انہوں نے کہا کہ ریاست بچائی ہے. ریاست میں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے کام تو بچایا. یہی اپنا وہ سب سے بڑا یہی کنٹریبیوشن کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچائی یہ ہے. ریاست کیسے بچائی ہے؟ عام آدمی آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، راہ چلتے سے پوچھ لیں کہ عام آدمی تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے. انہوں نے کیا مطلب ملک کو ڈیفالٹ، کیا اپنی کوئی محنت سے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے؟ قرضہ مانگنا ہی تھا نا، ہاتھ ہی پھیلانا تھا. باقی رہے انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے پورٹ دے رہے ہیں، آپ اپنی ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور خدا جانے کیا کیا. میں تو ہمیشہ بولتی ہوں کہ بھیا ہمیں بھی ڈال دو OLX پہ، اگر تب بھی نہ وہ ہو. ہم نے تو آن لائن چندہ اور نذرانہ مہم بھی شروع کر دی. تو یہ سارے کام کر دیا آپ نے، تو اس میں عوام کہاں پر ہے؟ کیا ہم نے کہا تھا کہ یہ چیئرمین سینٹ ایک قلم کی جنبش سے 2-2 لاکھ روپے تنخواہوں میں اضافہ کر دیں؟ صحیح. اور دوائیاں اور یہ پیٹرول اور یہ سب اپنی مراد تو آپ یہ کم نہ کر سکے. اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا پیٹ کاٹا، بھی لاسٹ اسپیچ میں کہا ہے کہ پیٹ کاٹا. مطلب آپ سیریسنس کا عالم یہ دیکھیے کہ میرے خیال میں شاید میں نے ہی آواز لگائی تھی کہ اسپیکر صاحب یہ وقفہ اذان تو ہوتا ہے، وقفہ برائے اسلحہ لائسنس کا وہ دے دیں کہ ایک آپ کا ملک کا پرائم منسٹر اور جماعت کا وہ خطاب کر رہے ہیں اور لوگوں کو ان کی پریورٹیز کیا. بالکل صحیح. طاہر ملک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، پہلے میں تھوڑا سا، آپ نے قانونی نکات تو سنے ہوں گے راجہ عامر عباس صاحب جو بتا رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس اجلت کے اندر مختلف قوانین بنائے گئے، اس کے اندر 2 بڑے اہم قانون تھے جو کہ براہ راست حکومت کی مستقبل سے، ان جماعتوں کے مستقبل سے وہ ریلیٹ کر رہے تھے، جیسے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے رول کو ری ڈیفائن کرنا، اس کے بعد یہ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس کا بل، اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سے قانون سازی ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ آپ کو دکھائی دیا کہ عوام کے مفاد کے لیے بھی کوئی قانون بنایا گیا ہے، یا صرف اور صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے قانون سازی ہوتی رہی اور جس کا نتیجہ اب سپریم کورٹ کی جانب سے آج کے فیصلے کے سامنے ہمارے سامنے آ رہا ہے؟